نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ ظفر کہ میں تمہاری بات مان لوں گا۔ سردار سائیں حویلی کے سب سے بڑے کمرے میں صوفے پر بیٹھے، اپنے سامنے قدموں میں بیٹھے ظفر کو دیکھ کر بولے، سردار سائیں میں معافی چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے، لیکن مسئلہ میری بیٹی کے خوابوں کا ہے۔ میں اس کے خواب نہیں توڑنا چاہتا۔ میں تو صرف آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ میری بیٹی انتہائی ذوق و شوق سے گاؤں میں اس واحد اسکول میں جا رہی تھی، لیکن آپ نے اس اسکول کو بند کر دیا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس اسکول کو کھول دیں۔ ظفر نے ایک بار پھر سے ہمت کر کے سردار سائیں سے کہا، لیکن ان کی آنکھوں میں غضب نظر آنے لگا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ میرے ایک بار منع کرنے کے باوجود بھی تم میرے سامنے وہی باتیں بار بار بول رہے ہو۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی۔ میں نے منع کر دیا تو کر دیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی لاٹھی کو ایک دم سے گھما کر ظفر کے سر پہ دے مارا اور انتہائی گرجدار آواز میں بولے۔ ظفر نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ وہ ڈھیڑ عمر کا شخص تھا جس کی بیٹی ماہنور کو پڑھائی کا بہت شوق تھا، لیکن پھر وہ اسکول اچانک چند دنوں میں ہی بند ہو گیا، اور ماہنور کے لاکھ اصرار کے بعد اس کا باپ ظفر سردار سائیں کے قدموں میں بیٹھا اس بات کو عرضی کے طور پہ پیش کر رہا تھا۔ وہ سردار سائیں کا پرانا ملازم تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ سردار سائیں اس کی وفاداری کا اس سے یہ صلہ دیں گے۔ آپ نے میرے بابا پر ہاتھ اٹھایا۔ یہ آواز 15 سالہ ماہنور کی تھی، جو وہیں پردے کے پاس کھڑی ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ اس نے چادر سے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے اپنے بابا کے پاس آئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ کیا میرے اتنے برے دن آ گئے ہیں کہ چٹانگ بھر کی چھوکری اب میرے سامنے اپنے باپ کا دفاع کرے گی؟ سردار سائیں ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے آگے بڑھ کر ماہنور کو ایک تھپڑ رسید کرنا چاہا کہ ذوالفقار، جو کافی دیر سے بابا سائیں کے پیچھے کھڑا ہو کر یہ گفتگو سن رہا تھا، ایک دم سے آگے آیا۔ بابا سائیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ لڑکی ذات ہے، آپ اس پر انگلی کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ وہ 19 سال کا نوجوان اپنے سامنے کھڑی 15 سال کی ماہنور کو دیکھ کر کہنے لگا۔ بابا سائیں کا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ تم انہیں سردار سائیں کا فیصلہ سنا دو کہ انہیں ابھی اور اسی وقت گاؤں بدر کیا جا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی ظفر رونے لگا، اور ماہنور اپنی جگہ جیسے جم سی گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سردار سائیں؟ ہم یہاں سے کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ ہماری زمینیں ہیں، ہم اسے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ماہنور نے بالکل بھی گھبراہٹ کا مظاہرہ نہ کیا، بلکہ سردار سائیں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ماہنور، کیا کر رہی ہو؟ تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو۔ ذوالفقار نے آگے بڑھ کر اسے باز رکھنا چاہا، لیکن وہ لڑکی بہادری میں کہیں زیادہ تھی۔ بالکل بھی نہ گھبرائی۔ بابا جان، اٹھیں یہاں سے۔ میں ایسی زمینوں پر لعنت بھیجتی ہوں جہاں جہالت کا راج ہے اور علم کی روشنی پھیلانے والوں سے نفرت کی جاتی ہے، علم حاصل کرنے والوں کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کی جاتی ہے۔ اٹھیں بابا جان، اب یہاں ہمارا کوئی نہیں، ہم جا رہے ہیں یہاں سے۔ یہاں کی زمینیں آپ کو ہی مبارک ہوں، جہاں آپ جہالت کے چراغ جلاتے رہتے ہیں۔ ماہنور نے انتہائی فخر کے ساتھ سردار سائیں سے کہا۔ بیٹی، یہ غلط ہے۔ ظفر نے اپنی بیٹی کو روکنا چاہا۔ نہیں بابا جان، انصاف ہو کر رہے گا، لیکن ابھی مجھے میرے خواب پورے کرنے ہیں۔ میں اپنے خوابوں سے یہاں کی قسمت بدلوں گی، ضرور بدلوں گی، لیکن یہ وہ وقت نہیں ہے۔ 15 سالہ ماہنور کی ذہانت اور ہمت دیکھ کر ذوالفقار اپنی جگہ جم سا گیا۔ وہ مبہوت ہو کر اس لڑکی کو دیکھنے لگا جس کی آنکھیں خوابوں کی چمک سے روشن ہو رہی تھیں، اور اس کے بڑھتے عزائم کو کوئی بھی روک نہیں سکتا تھا، خود سردار سائیں بھی نہیں۔ اسے بتا دو ذوالفقار کہ یہ دوبارہ کبھی یہاں زندگی بھر نظر نہ آئے، ورنہ انجام کا ذمہ دار خود ہوگا۔ سردار سائیں نے رخ پھیر کر اپنا آخری فیصلہ سنایا، اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اندر کی طرف چلے گئے۔ ماہنور حویلی سے باہر نکل چکی تھی۔ ذوالفقار دوڑ کر اس کے پاس آیا۔ اس کا سانس پھول گیا تھا۔ بات سنو۔ وہ مڑی، سینے پر بازو لپیٹے، اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑی تھی۔ یہ بات ذوالفقار نے محسوس کر لی تھی، اس کے لہجے سے، اس کی آنکھوں کے خوابوں سے۔ تھوڑا صبر کر لو، سردار سائیں کا غصہ ٹھیک ہو جائے گا تو وہ خود اس اسکول کو کھول دیں گے۔ ماہنور کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ سردار سائیں ہوتے کون ہیں اس اسکول کو بند کرنے والے؟ تم مجھے یہ تو بتاؤ۔ پہلے ذوالفقار کو اس کے سوال نے لاجواب کیا تھا۔ وہ کوئی نہیں ہوتے۔ کسی سے اس کا تعلیم کا حق چھیننے والے وہ یہی چاہتے ہیں
کہ گاؤں کی لڑکیاں جاہل ہو کر ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنی رہیں اور ان کی برتری اس علاقے میں قائم رہے، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ میں ضرور یہاں واپس لوٹوں گی اور تب پوری دنیا دیکھے گی کہ سردار سائیں کے فیصلے کی میرے آگے کوئی اہمیت نہیں۔ مہنور نے انگلی اٹھا کر ذوالفقار کی آنکھوں میں دیکھا تو ایک لمحے کے لیے جیسے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ ان خوبصورت آنکھوں کا وہ بچپن سے شیدائی تھا۔ وہ مڑ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے حویلی سے واپس لوٹ گئے۔ شاید وہ پوری تیاری کر کے آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ ظفر حسین کا ہاتھ تھام کر مہنور اس خوبصورت گاؤں کو چھوڑ کر جا رہی تھی۔ پیچھے کھڑے ذوالفقار کا دل ایک دم سے جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ 19 سالہ نوجوان جو بچپن سے اس کے عشق میں مبتلا تھا، اسے اپنا دل دے بیٹھا تھا۔ اس کے بڑھتے قدم ذوالفقار کے دل پہ پڑ رہے تھے اور اس کا دل ایک دم سے جیسے خالی سا ہو گیا۔ ذوالفقار سردار اس وقت اپنے ملازم غلام محمد کے ساتھ کھیتوں میں بیٹھا زمین کے حوالے سے حساب کتاب کر رہا تھا کہ جب اچانک سے شور مچ اٹھا۔ ایک تیز رفتار گاڑی چلتی ہوئی کھیتوں کے پاس آ کر رک گئی۔ ذوالفقار سردار حیران ہو کر کرسی سے اٹھا اور چند قدم چلتا ہوا آگے آیا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا وجود اس میں سے برآمد ہوا۔ ظفر حسین ذوالفقار کے منہ سے بے اختیار نکلا، وہیں اپنی جگہ اپنا دل تھام کر کھڑا رہ گیا۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور ذوالفقار کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ حور پری گاڑی سے نکلتے ہوئے باہر آئے اور اپنے بابا کا ہاتھ تھاما، جو اب کافی بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن وہ ملکہ حسن جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکی تھی۔ اس کے خوبصورت تراشیدہ بال چوٹی میں مقید کر لیے گئے تھے۔ آگے سے نکلتی چند لٹیں اس کے چہرے پر ہوا کے سنگ جھوم رہی تھیں۔ دوپٹہ سر پہ جمائے وہ اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے ان زمینوں کو دیکھ رہی تھی جسے وہ 5 سال پہلے یہ کہہ کر چھوڑ گئی تھی کہ وہ ایک بار دوبارہ واپس لوٹے گی اور علم کی شمع جلائے گی۔ مہنور، ذوالفقار کے لبوں میں جنبش ہوئی اور وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ مہنور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اپنے بابا کے ساتھ اپنے آبائی گھر جا پہنچی، جہاں 5 سال پہلے ایک بڑا سا تالا ڈال دیا گیا تھا اور چابی آج بھی اس کے پاس محفوظ تھی۔ مہنور باجی، یہ آپ ہیں؟ آپ تو بالکل بدل گئی ہیں، بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ گاؤں کی بچیاں مہنور کے گرد جمع ہونے لگیں، جو اب تک اسے نہیں بھولی تھی بلکہ اسے ہر پل یاد کرتیں۔ سردار سائیں دیکھیں گے تو بہت غصہ ہوں گے۔ گاؤں کے وہ چھوٹے بچے جو اکثر مہنور کے ارد گرد جمع ہو کر اس سے کہتے کہ وہ انہیں پڑھنا سکھائے، آج بھی اسے بھول نہیں پائے تھے۔ قدرے بڑے ہو گئے تھے لیکن دل سے مہنور کو نکالنا آسان نہیں تھا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی بچوں۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھ کر انہیں غور سے دیکھنے لگی۔ ہر کوئی ہاتھ بڑھا بڑھا کر اس سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ مہنور کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ دیکھا نا بابا، یہ زمینیں مجھے نہیں بھولیں، بلکہ یہ میرے انتظار میں اپنی پلکیں بچھائے ہوئے تھیں۔ ظفر حسین نے اپنی بوڑھی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کو دیکھا، جو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے بعد ایک بار پھر سے اپنی زمینوں پر واپس لوٹ آئی تھی۔ میں ایک پل نہیں رکوں گی، میں آج سے ہی کام کروں گی۔ اس دن کے لیے میں نے بہت انتظار کیا ہے۔ مہنور کا کھنکتا ہوا لہجہ ذوالفقار کے کانوں میں باقاعدہ طور پہ پڑ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے ساتھ ہی وہاں جھاڑیوں کے پاس اسے اپنی نظروں میں اتارتا غور سے دیکھ رہا تھا۔ ذوالفقار کا 5 سال کا انتظار ختم ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی تھیں، وہ آنکھیں جو پچھلے 5 سال سے اس کے انتظار میں اس کی راہ تک رہی تھیں۔ بابا جان، آپ اندر آ جائیں، آرام کریں، میں نے نیلم کو کہہ دیا ہے، وہ گھر کی صفائی کر دے گی۔ اس نے ملازمہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سر سے لے کر پیر تک بدل چکی تھی اور پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ تعلیم نے اس کے رہن سہن، اس کے بولنے کا انداز، سب کچھ بدل دیا تھا، سوائے اس کے دل کے، جو آج بھی یہاں کے لوگوں کے لیے نرم تھا۔ چلو آ جاؤ، ہم سب ہر ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور انہیں علم حاصل کرنے کی اہمیت بتائیں گے۔ وہ اپنے بچوں کو لے کر گھر گھر جانے لگی، دروازہ کھٹکھٹا کر مسکراتے ہوئے لہجے میں انہیں بتانے لگی کہ وہ اپنے گھر کے باہر کل سے پڑھائی کروائے گی، ان بچوں کو علم کی روشنی سے منور کرے گی جو پچھلے کئی سالوں سے اس کی راہ تک رہے ہیں۔ پر بی بی جی، سردار صاحب کو پتہ چلے گا تو وہ ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ گاؤں کی ہر عورت کی اس آواز پر اس کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹ ضرور گئی تھی، لیکن اس کے عزائم کم نہیں ہوئے۔ سردار سائیں سے مہنور اکیلے نبٹ لے گی، بس آپ میرے ساتھ چلنے کی حامی بھر لیں، پھر مہنور سب سنبھال لے گی۔
وہ ہر گھر میں موجود عورت کو یہی کہہ کر اپنے بچوں کو اپنے خود کے پاس بھیجنے کی تلقین کر رہی تھی کہ یہی قوم پڑھ لکھ کر اپنے گاؤں کا مستقبل بدل سکتی ہے اگر انہیں علم کی روشنی سے روشناس کیا جائے۔ اور ماہنور کا پہلا دن انتہائی کامیاب رہا۔ ذوالفقار لگاتار اس کے پیچھے پیچھے اپنا وجود چھپا کر اس کی اس لگن کو دیکھ رہا تھا جو پچھلے 5 سال سے کم نہ ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ تم بالکل بھی نہیں بدلی ہو، بالکل ویسی کی ویسی ہو۔ ماہنور میرے دل پر راج کرتی ہوئی میرے جذبوں کو آگ لگاتے ہوئے وہ سینے پہ بازو لپیٹے اپنے مسکراتے لبوں کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ اور ادھر ماہنور اس بات پر خوش تھی کہ گاؤں کے تقریباً 15 گھروں نے اپنے بچوں کو کل اس کے پاس اس کے گھر کے باہر عارضی اسکول میں بھیجنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ بابا جان، مجھے امید نہیں تھی کہ عوام علم کی اتنی پیاسی ہے، ورنہ میں 5 سال تک انہیں انتظار نہ کرواتی۔ رات کو وہ اپنے بابا جان کے سامنے بیٹھی اس بات کا اعتراف کر رہی تھی۔ میری جان، اللہ تمہیں سلامت رکھے اور تمہارے سارے خواب پورے ہوں، لیکن مجھے سردار سائیں کا کوئی بھروسہ نہیں دکھائی دیتا۔ اگر انہوں نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ ڈر گئے تھے اور انہوں نے ڈرتے ہوئے اپنی بیٹی کو مستقبل کے اندیشوں سے خبردار کیا تھا۔ مجھے اللہ کے علاوہ کسی سے ڈر نہیں لگتا بابا جان، میں صرف اسی سے ڈرتی ہوں، زمین میں فرعون بنے لوگوں سے نہیں کہ جن کا انجام سمندر میں ڈوبنا ہی تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی اور یہ چمک بہت کچھ کر دکھانے کا عزم لیے اسے گاؤں میں واپس لوٹنے کے لیے ابھار چکی تھی۔ اب اسے کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ سردار سائیں، غضب ہو گیا، غضب ہو گیا۔ غلام محمد دوڑتے ہوئے سردار سائیں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا قیامت آ گئی ہے؟ سردار سائیں نے حسب معمول اپنی گرجدار آواز میں اپنے وفادار ملازم سے کہا۔ یہی سمجھ لیں کہ وہ قیامت ادھر آ ہی گئی ہے۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہنے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کھل کے کہو، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تمہاری بات کی۔ وہ اسے غور سے دیکھنے لگے۔ سردار سائیں، جس ظفر حسین کو آپ نے ان زمینوں سے چلے جانے کا کہا تھا کہ اس کی بیٹی کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، اب وہ دوبارہ سے پڑھ لکھ کر یہاں واپس آ چکی ہے اور گاؤں کے لوگوں کو تعلیم دلوانے کے لیے آتے ساتھ ہی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ کل سے وہ اپنے گھر کے پاس ایک اسکول کھولے گی، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر بچوں کو پڑھائے گی۔ یہ سب کچھ میں اپنے کانوں سے سن کر آ رہا ہوں اور آنکھوں سے دیکھ کر آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے حکم کا منتظر ہوں۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے سردار سائیں سے کہا تو وہ ایک دم سے اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ یہ لڑکی نہیں سدھرے گی جب تک کہ اسے موت کا مزہ نہ چکھایا جائے۔ اوپر سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ذوالفقار کے قدم زنجیر ہوئے، جو اپنی آستینوں کو فولڈ کرتا ہوا بابا سائیں سے ملنے ہی آ رہا تھا۔ میں نے ظفر سے کہا بھی تھا کہ ان زمینوں میں دوبارہ پلٹ کر مت آنا، ورنہ اپنی موت کو خود آواز دو گے۔ سردار سائیں نے مسکراتے ہوئے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور اپنے بیٹے کی طرف نظر کی۔ ذوالفقار، ادھر آؤ، ذرا جلدی میرے پاس آؤ۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف کیے ادھر سے ادھر ٹہلنے لگے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ سردار سائیں کی اجازت کے بغیر یہاں گاؤں میں کوئی اسکول کھل سکے، بلکہ پچھلے 5 سالوں میں سردار سائیں نے جتنے لوگوں کو یہاں اسکول کھولنے کا شوق تھا، انہیں یا تو ان زمینوں سے دربدر کر دیا تھا یا پھر انہیں اس قدر تشدد کا نشانہ بنایا تھا کہ وہ اپنے خواب بھول چکے تھے۔ ذوالفقار اپنے زنجیر ہوتے قدم بمشکل ہمت بڑھاتا ہوا ان کے پاس پہنچا۔ سردار سائیں نے اسے اپنے کاندھوں سے تھام کر کہا، ظفر حسین اور اس کی بیٹی ماہنور حسین کو تم خود اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتارو گے کہ وہ لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھ رہے۔ ذوالفقار کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ظفر حسین نے کبھی نمک حرامی نہیں کی، ہمیشہ آپ سے وفاداری کی، آپ کے لیے اپنے آپ کو زخمی تک کروا لیا، اور آپ اسے یہ سزا دے رہے ہیں۔ وہ انہیں یاد دلانے لگا کہ ظفر حسین ان کا کتنا وفادار ملازم تھا، جو سپاہی کے طور پر ہر وقت ان کی حفاظت کیا کرتا، اور آج اس کے بابا سائیں اسے اور اس کی بیٹی کو موت کے گھاٹ اتارنے کی بات کر رہے تھے۔ وہ یقین ہی نہ کر سکا۔ یہ بہت ضروری ہے، ورنہ یہاں کی جاہل عوام اگر تعلیم سے بہرہ مند ہو گئی تو پھر سردار سائیں کا تختہ الٹ جائے گا، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی بندوق اپنے بیٹے کو تھمائی۔ جاؤ اور جا کر ان دونوں کا خاتمہ کر دو، ان کی لاشیں میرے سامنے لا کر رکھو، تب مجھے اطمینان ہوگا کہ میں نے اپنے بیٹے کو جو کام دیا وہ اس نے پورا کر دکھایا۔ ذوالفقار اپنی جگہ پتھر کا ہو گیا۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے اس بھاری بندوق کو تھاما۔
جس کا وزن ذوالفقار کے دل پہ پڑ رہا تھا اور وہ اس بوجھ کو اٹھانے سے انکاری ہو رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ باہر نکلا۔ جان گیا تھا کہ بابا جان کے اس فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اس نے بندوق اپنے دوسرے ہاتھ میں تھامی اور غلام محمد کو اشارہ کیا کہ وہیں بیٹھا رہے، وہ خود اکیلے ان معاملات سے نبٹ لے گا۔ رات کے اندھیرے میں چلتا ہوا ماہنور کے گھر کے پاس پہنچ گیا۔ وہ تالاب کے پاس بیٹھی، اپنے دونوں پاؤں پانی میں ڈبوئے، اپنے ہاتھ میں کتاب پکڑے، سر پہ بار بار کھسکنے والا دوپٹہ جمائے، مسکراتے لبوں کے ساتھ کچھ پڑھ رہی تھی۔ آہٹ پر اس نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے فوراً سے تالاب سے اپنے پاؤں باہر نکالے اور کتاب نیچے کرتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ کیسی ہو تم؟ اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ تم ذوالفقار ہو نا؟ ماہنور کے منہ سے اپنا نام سنتے ہی اس نے اپنا ہاتھ سینے پہ رکھا کہ دل زور زور سے دھڑک کر باہر آنے کے لیے بےتاب تھا۔ وہ چند قدم آگے آیا۔ رات کا گہرا اندھیرا تھا۔ چاندنی رات کی خوبصورت کرنیں تالاب پر پڑ کر ان دونوں کے چہروں کو منور کر رہی تھیں۔ ہاں میں وہی ذوالفقار ہوں، وہ مسکرایا۔ تم کیسے ہو؟ ماہنور کے سوال پر جلترنگ بج اٹھے۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن تم جو کر رہی ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے اپنے بازو سینے پر لپیٹے۔ ماہنور مسکرا دی۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ تو تمہیں بابا سائیں نے بھیجا ہے نا؟ اس کا شک بالکل درست نکلا۔ تم بہت بہادر ہو، ذہین ہو، فوراً سے معاملے کی تہ تک پہنچ جاتی ہو۔ ذوالفقار نے اس کی تعریف کی تو وہ پلکیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں اسے عجیب سے جذبات دکھائی دیے۔ اس نے دوبارہ سے اپنی پلکیں نیچی کر لیں۔ اگر تم مجھے اپنے فیصلے سے باز رکھنے کے لیے آئے ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کل گاؤں میں میرے گھر کے باہر اسکول کھلے گا، اور ضرور کھلے گا۔ میرے بابا مجھے یہاں صرف چھوڑنے کے لیے آئے تھے۔ میں اکیلے سب کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ دوبارہ واپس لوٹ گئے ہیں۔ مجھے ان کی زندگی عزیز ہے، لیکن میں اپنی زندگی کو اپنے مقصد کے لیے داؤ پر لگا سکتی ہوں۔ بالکل بھی نہیں ڈرتی۔ تم مجھے قتل کرنے آئے ہو نا ذوالفقار، تو قتل کر دو، میں اس بات کے لیے تیار ہوں۔ ذوالفقار اس کی باتوں میں موجود مضبوطی اور عزم کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ آگے بڑھا، اسے کاندھوں سے تھاما اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ سہم کے رہ گئی، فوراً سے پیچھے ہوئی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس کی آنکھوں میں بے پناہ حیرت تھی۔ میں تمہارے خوابوں کے حق میں ہوں، لیکن میں بابا سائیں کے خلاف نہیں جا سکتا۔ وہ چند قدم آگے آیا، پھر سینے پر بازو لپیٹے۔ تم نہیں جانتی کہ پچھلے 5 سالوں سے میں تمہارا شدت سے انتظار کر رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں بے پناہ شدت دیکھ کر ماہنور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم مجھے مارنے آئے ہو نا، تو تم مجھے مار دو۔ ذوالفقار مسکراتے ہوئے اس کے اور نزدیک آیا اور اسے کمر سے کھینچ کر خود کے بے حد نزدیک کیا۔ ماہنور نے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے دھکیلنے کی کوشش کی۔ تم میری گرفت سے نہیں نکل سکتی۔ تم ٹھیک کہتی تھی، میں تمہیں مارنے آیا تھا۔ بابا سائیں کا یہی حکم تھا، لیکن اب میں تمہیں اپنی محبت کی مار ماروں گا، اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر کوئی اور جسارت کرتا، کوئی اور شرارت کرتا۔ ماہنور کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے دھکیل کر خود سے دور کیا۔ گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ کیا ہوا لڑکی؟ میری اتنی سی جسارت سے تم پریشان ہو گئی؟ اس کے کان کے قریب جھک کر کہنے لگا تو ماہنور ایک دم سے پلٹی اور اس کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو کچھ کہا تھا اس نے ایک لمحے کے لیے ذوالفقار سردار کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ مجھ سے شادی کر لو ذوالفقار۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہ آیا کہ ماہنور کیا کہہ رہی ہے۔ میں کہہ رہی ہوں مجھ سے شادی کر لو ذوالفقار۔ اس کا ساکت ہوتا چہرہ دیکھ کر ماہنور نے ایک بار پھر سے کہا تو ذوالفقار کے چہرے پر ایک دلکش سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ تم مجھ سے ڈر گئی نا؟ وہ قدرے آگے آ کر تھوڑی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگا۔ جواباً وہ رخ پھیر گئی۔ وہ واقعی میں اس کی بےتابیوں کو سہنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی، وہ بھی بغیر کسی رشتے کے۔ اس نے فوراً سے اس کے عزائم دیکھ کر اسے نکاح کا پیغام دے دیا تھا۔ ذوالفقار نے اسی وقت اپنے گھٹنے ٹیکے اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اپنے دہکتے ہوئے لب اس پر رکھ دیے۔ ذوالفقار تمہاری طرف سے محبت کی اس پیش قدمی کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے دوست کے گھر لے جا رہا تھا، جہاں اس نے فوراً سے نکاح خواں کا انتظام کروایا اور یوں ان دونوں نے خفیہ نکاح کر لیا۔ اب ہم کہاں جائیں گے؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ ظاہر ہے سردار سائیں کے سامنے تو نہیں جا سکتے، اب تم میری بیوی بن چکی ہو اور وہ تمہیں میری بیوی کے روپ میں ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اس نے آگے بڑھ کر محبوب کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔
ہم تمہارے گھر جائیں گے۔ شادی کی پہلی اور حسین رات میں یوں گنوانا نہیں چاہتا، در بدر گھوم کر خراب نہیں کرنا چاہتا۔ تمہارا گھر اس وقت ہمارے سامنے ایک بیسٹ آپشن ہے اور میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا۔ اگلے ہی پل اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہ ماہنور کے گھر میں اسے لے گیا۔ ایک کمرے کا چھوٹا سا گھر تھا، مٹی کی خوشبو جس کے در و دیوار سے اٹھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ماہنور کے اس چھوٹے سے لیکن محبت سے گندے گھر کے دروازے کو بند کیا اور اس کی طرف پلٹا، جو اپنی پلکیں بچھائے اپنے مجازی خدا کی پیش قدمی خود کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یوں شرماتی ہو تو قسم سے دل چاہتا ہے تمہیں پوری رات اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا رہوں۔ اور آج دیکھو 5 سالوں کی یہ خواہش پل میں ہی پوری ہو جائے گی۔ مجھے ذرا برابر بھی علم نہ تھا، اگلے ہی پل وہ اس سے دوپٹے سے آزاد کر چکا تھا۔ ماہنور نے گھبرا کر اپنی آنکھیں مینچیں۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا اور سب سے پہلے اپنے دہکتے لب اس کے ماتھے پہ رکھے اور پھر لبوں کا یہ سفر اس کی آنکھوں پر ختم ہوا۔ ماہنور پلکیں جھکائے ہوئے تھی۔ ماہنور نے اسے خود سے دور کرنا چاہا لیکن وہ اسے اپنی مضبوط گرفت میں لے چکا تھا۔ آہستہ آہستہ ماہنور کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی کہ وہ اب اس کی بیوی تھی اور وہ اسے اس کا جائز حق مانگنے سے روک نہیں سکتی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اس کی روح میں گم ہونے لگا، اپنی محبت کی بارش میں اسے بھگونے لگا۔ ساری رات مٹی کے اس چھوٹے سے گھر میں ذوالفقار سردار نے اپنی بچپن کی محبت کو محبت کے ذائقے سے روشناس کروایا تھا۔ ماہنور اس کی یہ وارفتگی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی، لیکن پھر اس نے خود کو اس کے حوالے کر دیا کہ وہ اس کا شوہر تھا۔ یہی بات اس کے لیے کافی تھی۔ ذوالفقار سردار کی قربت میں وہ لمحہ لمحہ پگھل رہی تھی اور یہ خوبصورت رات ان دونوں پر قطرہ قطرہ بن کر نازل ہو رہی تھی، جہاں وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو کر یہ بات بھول چکے تھے کہ ایک بہت بڑی آزمائش ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بننے والی تھی۔ اگلی صبح ایک روشن صبح تھی۔ ذوالفقار تو رات کو ہی اس سے اپنی محبت کی بارش میں بھگو کر واپس لوٹ گیا تھا اور وہ اپنے روشن عزائم کو لے کر گاؤں کے تمام بچوں کو اپنے گھر کے پاس بنے عارضی طور پر بنائے گئے اسکول میں پڑھا رہی تھی۔ زور و شور سے بلند ہوتی آواز نے اس کے دل میں جیسے سکون پہنچایا تھا۔ گاؤں کی تمام عورتوں نے اپنے بچوں کو اس کے پاس بھیجا تھا۔ اب میری قوم کا ہر بچہ پڑھے گا اور کبھی جاہل نہیں رہے گا۔ میرا گاؤں بھی ترقی کرے گا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے مسکراتے ہوئے بچوں کو سبق پڑھا رہی تھی۔ اسی دوران تیز رفتار گاڑی وہاں آ کر رکی۔ ماہنور کو اندازہ ہو گیا کہ گاڑی میں کون ہوگا۔ چلو بچوں، آج اتنا ہی سبق ہے۔ آج پہلا دن تھا نا، تو ماہنور باجی تم لوگوں پر رحم کھا کر جلدی چھٹی دے دیتی ہیں۔ چلو بچوں، چلو جلدی کرو، سب گھر واپس لوٹ جاؤ۔ اس نے وہاں موجود تمام بچوں سے کہہ کر انہیں گھر جانے کی ہدایت دی۔ گاڑی سے نکلتی شخصیت کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ حیران ہوئی۔ سردار سائیں خود چل کر اس کے پاس آئے تھے۔ تو تم باز نہیں آؤ گی؟ انہوں نے اپنی لاٹھی زمین پر زور سے ٹیکتے ہوئے گھنگھرت سے کہا۔ میں مرتے دم تک باز نہیں آؤں گی سردار سائیں۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں 5 سال بعد لوٹوں گی ضرور، اور یہاں کے رہائشیوں کو ان کا حق دلواؤں گی، خاص طور پر تعلیم کا حق، جو اب آپ ان سے چھین نہیں سکتے۔ وہ بالکل بھی نہ گھبرائے، ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی تو سردار سائیں نے فوراً سے ہاتھ اٹھا کر اپنے پیچھے موجود ملازموں سے کہا، اسے حراست میں لے لو، جرگے کے سامنے پیش کرو، وہاں عدالت بھی ہماری ہے، منصف بھی ہمارا ہے، وکیل بھی ہمارا ہے اور سزا بھی ہم ہی طے کریں گے۔ ماہنور نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے سردار سائیں کی طرف دیکھا۔ وہ اسے جرگے میں پیش کر رہے تھے، لیکن کس جرم کی سزا میں؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی لیکن پوچھ نہ سکی۔ ملازموں نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا تو اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ میں خود چل کر اپنی مقتل گاہ میں آؤں گی اور اپنے مقابل کے ہوش اڑاؤں گی، ایسی کسی بات کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے ہاتھ بھی مت لگانا۔ وہ چلتی ہوئی ایک ادا سے ان کی گاڑی میں بیٹھی اور وہاں جرگے کے سامنے پیش کر دی گئی۔ ذوالفقار سردار انگڑائی لے کر اپنے بستر پر بیٹھا۔ کل رات کے لمس کے احساس نے اس کے پورے وجود کو سرشار کر دیا اور اس کی سرشاری اسے ابھی تک اپنے بدن میں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مزاحمت کرتی کرتی کب اس کا ساتھ دینے لگی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ رات کے حسین لمحات یاد کر کے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تو تم نے ثابت کر دیا کہ تم بھی میری محبت کو بچپن سے اپنے دل میں دبائے ہوئے تھی۔ وہ اپنے بستر سے اٹھا اور تیار ہو کر نیچے آیا، لیکن پوری حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ بابا جان کہاں ہیں؟ اس نے بی جان سے پوچھا۔ وہ صبح ہی صبح جرگے کا کہہ کر نکل گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی ذوالفقار حیران ہوتا باہر آیا۔ وہاں کوئی گاڑی دکھائی نہ دی، صرف اسی کی گاڑی موجود تھی۔ اس نے وہاں کھڑے چوکیدار سے پوچھا، بابا جان جرگے کی طرف گئے ہیں؟
جرگہ بلایا ہے انہوں نے، لیکن کیوں؟ کیا کوئی قتل ہوا ہے؟ اس کے ماتھے پر شکن پڑے۔ نہیں، ماہنور بی بی کے لیے بلوایا ہے۔ ایک دم سے وہ اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو درست ہے۔ آگے بڑھ کر اس نے چوکیدار کا گریبان پکڑ لیا۔ صاحب جی، وہ یہی کہہ کر گئے ہیں کہ آج اس ماہنور بی بی کا بھی خاتمہ کرتے ہیں جس نے پورے گاؤں کو ان کے خلاف کر دیا ہے۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ فوراً سے الٹے قدموں اپنی گاڑی کی طرف آیا اور دروازہ کھول کر اسے بھگا کر حویلی کے باہر لے گیا۔ اس کی گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ وہاں جرگے کے پاس پہنچا۔ دروازہ کھول کر باہر نکلا تو اگلے ہی لمحے ساکت ہوا۔ اس کی بیوی ماہنور کو وہاں باندھ کر سب کے سامنے پیش کر کے الزامات کی بوچھاڑ کی جا رہی تھی اور سردار سائیں یہ تماشا دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وہ دوڑتے گرتے پڑتے وہاں پہنچا۔ ماہنور کی نظریں اس کی طرف اٹھیں۔ اس کی آنکھوں میں بہتے آنسو اسے اپنے ساتھ کیے گئے ظلم کی داستان سنا رہے تھے۔ بابا جان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جرگے میں موجود تمام لوگ اسے دیکھنے لگے۔ اس گاؤں کی آدھی عوام وہاں پر آئی ہوئی تھی۔ عورتوں اور ذوالفقار کے دوست بھی وہاں موجود تھے جن کی آنکھوں میں مایوسی نظر آ رہی تھی۔ تمہیں جو کام دیا تھا وہ تم سے ڈھنگ سے نہ ہو سکا، تو اب ہم یہ کام سب کے سامنے کر رہے ہیں۔ آؤ تم بھی دیکھو۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے برابر والی کرسی پر بٹھانا چاہا، لیکن وہ ایک دم سے بھپر گیا۔ آپ جانتے بھی ہیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ وہ فوراً سے آگے بڑھ کر ماہنور کے پاس گیا اور اسے کھولنے لگا۔ خبردار، تم یہ حرکت نہیں کر سکتے۔ آخر کیا لگتی ہے یہ تمہاری جو ہر بار تم اسے بچا لیتے ہو؟ بابا جان کے سوال پر وہ مسکرایا۔ بیوی ہے، بیوی ہے یہ میری، اور میں اس کی مرتے دم تک اسی طرح حفاظت کروں گا۔ اب آپ کو اگر مارنا ہے تو اپنے بیٹے کو بھی مار دیجیے۔ صرف ماہنور کو ہی کیوں؟ وہ اسے کھول چکا تھا اور شدت سے روتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ بس اب میں آ گیا ہوں نا، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، وہ اس کا سر سہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سردار سائیں کی جیسے آنکھیں ابل پڑیں۔ یہ تم نے کیسی گھٹیا اور نیچ حرکت کی؟ تمہارے باپ کے پاؤں اکھاڑنے والی لڑکی سے ہی تم نے شادی کر لی؟ ذرا برابر بھی شرم آ رہی ہے تمہیں؟ انہوں نے آگے بڑھ کر ذوالفقار سردار کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، لیکن وہ مضبوط اور چوڑے شانے والا نوجوان جس نے اپنی بیوی کو چھوڑنا تو درکنار اسے اپنی گرفت سے آزاد تک نہ کیا۔ آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہے، چاہے آپ اس کے ساتھ مجھے بھی موت کے گھاٹ اتار دیں، میں اف تک نہیں کروں گا۔ ذوالفقار کی یہ بات سن کر سردار سائیں کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اسے بھی گرفتار کرو، حراست میں لو اور کال کوٹری میں بند کرو۔ کل ان دونوں کا فیصلہ جرگے میں ہوگا۔ سردار سائیں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا فیصلہ کریں۔ اب ان کے سامنے ماہنور کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا بیٹا ذوالفقار سردار بھی سینہ تان کر سزا کے لیے تیار تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے الجھ سے گئے اور اسی دوران انہوں نے جرگے کو صاف اور واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ یہ فیصلہ کل پر چھوڑے۔ الٹے قدموں لوٹ کر وہ گاڑی میں بیٹھے۔ آپ نے یہ کیوں کیا؟ آپ کیوں میرے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ ملازم آگے آئے اور انہوں نے ان دونوں کو رسیوں سے باندھنا شروع کیا۔ ماہنور نے روتے ہوئے اس سے کہا، تم سے محبت کا عہد کیا ہے، تم سے عشق میں مبتلا ہوں، تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ بابا جان اپنے جنون میں ہیں، نہیں جانتے کہ غلط کر رہے ہیں، پر اب میں مزید ان کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ میں حق اور سچ کا ساتھ دوں گا، اور اس وقت حق اور سچ کے راستے پر میری بیوی ہے، میں اسی کے راستے پر چلوں گا۔ ذوالفقار نے بھرپور مزاحمت کی، لیکن ملازموں نے ان دونوں کو رسیوں سے باندھ کر کال کوٹری میں پھینک دیا۔ وہ دونوں مخالف سمت میں پھینک دیے گئے تاکہ وہ دونوں نہ ایک دوسرے سے بات چیت کر سکے اور نہ ایک دوسرے کو دیکھ سکے۔ لیکن وہ ملازم یہ نہیں جانتے تھے کہ سردار ذوالفقار نے کچی گولیاں نہیں کھیلیں۔ جب ایک ملازم اسے رسیوں سے باندھ رہا تھا تو اسی وقت اس نے اس کی کمر کے گرد بندھی تیز دھار چھری کو اس کی نظروں سے اوجھل کرتے ہوئے اپنے پاس چھپا لیا تھا، اور یہی چھری اس کے کام آئی تھی۔ کال کوٹری میں بند ہونے کے بعد اس نے پھرتی سے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں سے وہ چھری باہر نکالی، اور انتہائی کوشش کے بعد اس نے اپنے آپ کو ساری رسیوں سے آزاد کیا۔ ماہنور، ماہنور! وہ چلاتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ اس پر تشدد بھی کیا گیا تھا، چہرے پر خون کا نشان تھا، پاؤں میں لڑکھڑاہٹ تھی، لیکن وہ اپنی جان سے پیاری بیوی کے پاس انہی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھا اور اپنی بیوی کو آزاد کر دیا۔ اب وہ دونوں رسیوں سے آزاد ہو چکے تھے۔ وہ اسے لے کر آگے بڑھا۔ دروازہ بند تھا، شاید باہر سے تالا ہو۔ اس نے ماہنور سے کہا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے پیچھے پلٹ کر اسے دیکھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ میری وجہ سے آپ نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال دی ہے۔ اس ایک رات میں مجھے آپ سے شدید محبت ہو گئی ہے، میں آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ ماہنور کے اظہار پر اس کے پورے وجود میں سرشاری چھا گئی۔
وہ اس پہ جھکا اور اس کا سارا درد سمیٹ لیا۔ مجھے دنیا کی کوئی تکلیف نہیں دے رہی، تمہاری محبت نے ہر زخم پہ مرہم رکھ دیا ہے۔ وہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے چکا تھا۔ کل کا سورج کیا تقدیر لے کر آئے گا؟ ہم دونوں کو مار دیا جائے گا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھنے لگی۔ سردار ذوالفقار نے اسے اپنے بے حد قریب کر لیا، اس کے بال سہلانے لگا۔ کل کو اگر موت بھی آ جائے تو آج کی رات کو حسین بناتے ہیں کہ پھر ملاقات ہو نہ ہو، پھر کبھی خود سے یوں اتنا قریب ہو سکیں۔ کیا پتہ تم پر رحم کھا لیا جائے اور سردار ذوالفقار کو غداری کی سزا دی جائے۔ میں اس غداری کی سزا سہنے کے لیے تیار ہوں، پر میں یہ حسین رات برباد نہیں کر سکتا۔ اس نے روتی ہوئی ماہنور کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس پر اپنی شدت لٹانے لگا۔ ماہنور نے روتے ہوئے اس کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ اس کی شدت سہنے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس شخص کی محبت میں ایک انوکھا سا احساس تھا جو اسے خود میں مزید معتبر کر رہا تھا۔ وہ روتے سسکتے اس کی باہوں میں مستقبل کے اندیشوں میں گھری، خود کو محفوظ تصور کرنے لگی۔ اگلی صبح کا سورج ان دونوں کے لیے کیا لے کر آنے والا تھا، وہ نہیں جانتے تھے۔ اس بات سے بے خبر وہ دونوں ایک دوسرے کی ذات میں گم ہو کر اپنی شاید اس آخری رات کو حسین بنانا چاہتے تھے۔ اگلے دن کوٹری کا دروازہ کھلا اور وہ دونوں ملازمین کے ہمراہ باہر آئے۔ ہاتھ مت لگانا میری بیوی کو، میں ہوں اسے سہارا دینے کے لیے، تمہارے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ذوالفقار نے انگلی اٹھا کر غلام محمد کو وارننگ دی اور اسے دھکا دے کر دور کیا۔ پھر وہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے کر جرگے کے سامنے پیش ہوا۔ سردار سائیں نے نظر اٹھا کر ایک لمحے کے لیے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے فیصلے سے باز آ جاؤ۔ اس غدار کو، اس باغی لڑکی کو چھوڑ دو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، انہوں نے ذوالفقار کے کان میں کہا، لیکن وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہی وہ پلٹ کر واپس اپنی بیگم کے پاس گیا۔ جرگہ شروع کیجیے، اپنا فیصلہ سنائیے سردار سائیں۔ سردار سائیں نے ہاتھ اٹھا کر جرگے میں موجود بزرگ شخصیات سے کہا، تو وہ ہاتھ میں کاغذ لے کر فیصلہ پڑھنے لگے۔ ذوالفقار سائیں اور ماہنور ظفر حسین کو زنا کے الزام میں اپنے گاؤں کے سردار کی خلاف ورزی کرنے اور گاؤں میں بچوں کو تعلیم کے نام پر دین سے دور کرنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ سزا یہ ہے کہ انہیں تمام لوگوں کے سامنے پتھر مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، کیونکہ وہ زنا کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ان کا نکاح کسی کے علم میں نہیں ہے اور انہوں نے بغاوت کی ہے۔ بغاوت کی یہی سزا ہے۔ اس کا فیصلہ سنتے ہی ماہنور نے ذوالفقار کی طرف دیکھا۔ ذوالفقار نے اس کا ہاتھ تھام کر آنکھوں سے اشارہ کیا، گویا کہہ رہا ہو مضبوط رہو، انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات بچانے والی ہے۔ اس کی نظریں اپنے والد صاحب کی طرف اٹھیں جو اس سے نظریں چرا رہے تھے۔ ایک دم سے ایک گروہ اٹھا اور احتجاج کرنے لگا، یہ زنا کے مرتکب نہیں ہوئے، ان کا نکاح ہمارے سامنے ہوا ہے، ہم ان کے نکاح کے گواہ ہیں، ہمیں یہ فیصلہ نامنظور ہے۔ جرگہ یہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ کیا تعلیم دینا، لوگوں کے اچھے مستقبل کے بارے میں سوچنا، کسی گاؤں کو ترقی دینا اگر ان کی غلطی ہے تو ہمیں بھی پتھر مار کر شہید کر دیا جائے؟ دیکھتے ہی دیکھتے ذوالفقار کے دوستوں نے کر دکھایا اور وہ تمام لوگ آگے بڑھ کر احتجاج میں شامل ہونے لگے۔ جرگے کی شخصیات نے ان کا احتجاج کم کروانا چاہا تو انہوں نے ایک مطالبہ کیا، ہم خاموش رہیں گے اگر یہاں موجود سزا میں کھڑے ہونے والے دونوں میاں بیوی کو اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع دیا جائے، اور پھر ان کی بات سن کر اگر فیصلہ کیا جائے تو ہم خاموش رہیں گے۔ جرگے کی شخصیات نے تحمل سے ان کی بات سنی اور اس ہجوم کو تھم جانے کا کہا۔ ماہنور بی بی، آپ آگے بڑھ کر اپنی صفائی پیش کر سکتی ہیں۔ وہاں موجود ذوالفقار کے دوستوں کے گروہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ذوالفقار نے مسکراتے ہوئے اسے آنکھوں سے اشارہ کیا، اپنے خلاف لڑنا شروع کر دو کہ شاید یہ ہم دونوں کو زندگی بخشے۔ ماہنور چند قدم آگے آئی، اس نے اپنے مسکراتے ہوئے لبوں سے اس گروہ کا تشکر بھری نگاہوں سے شکریہ ادا کیا اور پھر جرگے سے مخاطب ہوئی، میں اس بات کو پھیلانے کے جرم میں یہاں کھڑی سزا سن رہی ہوں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی وحی تھی، جب اللہ نے ان سے کہا پڑھ، میں بھی اس وحی کو لے کر اس گاؤں میں تعلیم کو عام کرنا چاہتی تھی۔ اس مقصد کے لیے میں نے پورے 5 سال اس گاؤں سے جلا وطنی اختیار کی۔ اپنی زمینوں سے دوری اختیار کرنا بہت دل گردے کا کام ہے۔ میں نے اپنے خوابوں کی خاطر یہ بھی کیا کہ میں اس گاؤں کو ترقی کرتے دیکھنا چاہتی تھی۔ میں 5 سال بعد واپس آئی، لوگوں کے دلوں میں تعلیم کی اہمیت اجاگر کی اور وہ لوگ مان بھی گئے، لیکن پھر یہاں کے ظالم و جابر سردار کو شاید یہ بات منظور نہ ہوئی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر علم کی شمع روشن کرنا چاہتی ہوں، انہیں علم کی اہمیت اور فرضیت کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں تاکہ وہ جاہلوں میں نہ رہیں، اپنی زندگی کو سنواریں،
اسلام سے جڑیں اور قیامت کے دن رسوا نہ ہوں۔ کیا یہی میری غلطی ہے؟ تو اگر یہ میری غلطی ہے پھر میں سزا کی حقدار ہوں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان افراد کی مانند ہو جاؤں گی کہ جب انہوں نے کہا علم حاصل کرنے والا اللہ کی راہ میں نکلنے والے کی مانند ہے، تو گویا میں اس گاؤں کے ان سرداروں کی سرداری کے خلاف جہاد ہی تو کر رہی ہوں جنہوں نے اپنی کرسی بچانے کی خاطر مجھ پر سزائے موت کا حکم جاری کیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ کل کو انہیں بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو وہ اللہ کے حضور پیش ہو کر کیا جواب دیں گے کہ انہوں نے ایک ایسی بے گناہ لڑکی کو مارا جو اپنے گاؤں کی ترقی چاہتی تھی کہ علم ان میں عام ہو جائے، جس کی فرضیت خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی۔ میرا کیا قصور ہے؟ مجھے یہ بتا دیا جائے، پھر میں سزائے موت پہ سر جھکا دوں گی۔ میں تو اسلام کے اصولوں کے مطابق چل کر لوگوں کو تعلیم کی اہمیت بتاتی ہوں، چاہتی ہوں کہ لوگ اپنی زندگی بدلیں، اسلام کے اصولوں کے مطابق گزاریں اور ان میں شعور پیدا ہو کہ شعور ترقی کی سب سے پہلی منزل ہے۔ آپ مجھے بتائیں میرا قصور، میں سر جھکانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر آپ میرا قصور بتانے میں ناکام ہو گئے تو پھر میں حق رکھتی ہوں کہ آپ سے سوال کروں، مجھے کس جرم کی پاداش میں سزا دی جا رہی ہے؟ ماہنور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اگر اپنے لوگوں کی فلاح کے بارے میں سوچنا گناہ ہے تو پھر میں گنہگار ہی سہی، لیکن میں سزا پا کر بھی اس چیز سے باز نہیں آؤں گی کہ یہی میری زندگی کا مقصد ہے اور یہ مقصد میرے اسلام نے مجھے دیا ہے۔ وہ چند قدم آگے آئی اور سردار سائیں کے بالکل سامنے جا کھڑی ہو گئی۔ آپ اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنی سرداری کو ان کی تعلیمات سے منسوب کرتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات کی سب سے پہلی منزل علم کو آپ سراسر نظر انداز کرتے ہیں، اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور ان کے پھیلانے والے لوگوں سے نفرت بھی کرتے ہیں، انہیں جان سے مارنے کی دھمکی بھی دیتے ہیں۔ کیا آپ سچ میں عاشق رسول ہیں یا پھر یہ خود کو ڈھکوسلے دینے والی بات ہے؟ سردار سائی کی آنکھیں ایک دم سے ساکت ہو گئیں۔ وہ خود کو سچے عاشق رسول مانتے تھے، لیکن ان کا حکم کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے سراسر نظر انداز کر کے اپنی ہی بات کی نفی کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں موجود لاٹھی ماہنور کی باتیں سن کر ہاتھ سے دور جا گری۔ ان کے دل پر عجیب سا اثر ہوا۔ انہوں نے اپنے بیٹے ذوالفقار کی طرف دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ بابا جان، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، ہم تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہو جائیں گے۔ آپ ہمیں مار بھی دیں گے تو ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن کل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ ذوالفقار کا یہ کہنا تھا کہ سردار سائیں ایک دم سے اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ماہنور کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ آج تک مجھے کوئی نہ پگھلا سکا، ماہنور تم نے مجھے پگھلا دیا، تم نے میری آنکھوں پر بندھی پٹی ہٹا دی اور مجھے بتا دیا کہ عاشق رسول صرف لفظوں سے نہیں بلکہ عمل سے بنتے ہیں اور گاؤں کی فلاح و بہبود علم سے ہی ممکن ہے۔ اس بات کو میں نظر انداز کرتا آ رہا تھا، نہیں معلوم تھا کہ یوں بھی دل پہ اثر کرتا ہے۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، بلکہ میں خود کو بھی معاف کرتا ہوں، اور آج کے بعد اس گاؤں کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اگر سرداری جاتی ہے تو چلی جائے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میں شرمندہ ہونا نہیں چاہتا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ذوالفقار نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگایا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں بہت زیادہ گمراہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ماہنور کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میں ماہنور کو سب کے سامنے اپنی بہو کے روپ میں قبول کرتا ہوں، بس میں عقل کا اندھا ہو گیا تھا، پر اب میری آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا ہے اور میں کبھی علم اور تعلیم کو عام کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ اس گاؤں کے ہر ہر گھر میں، ہر ہر گلی میں مدرسہ، اسکول ہوگا اور یہ سب کچھ میں خود بناؤں گا، تعلیم کو عام کروں گا۔ سردار سائیں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا۔ ماہنور کا چہرہ کھل رہا تھا۔ اس کا خواب آج سچ ہو گیا تھا اور اسے زیادہ جدوجہد بھی نہیں کرنی پڑی تھی، بس لوگ ملتے گئے تھے اور کارواں بنتا گیا۔ ذوالفقار سردار کی ہمراہی نے اس کے نصیب کھول دیے تھے اور وہ سب کی نظروں میں سرخرو ہو گئی تھی۔ 3 مہینے بعد سردار سائیں اور ذوالفقار سردار نے گاؤں میں 2 بڑے اسکولوں کا افتتاح کیا تھا اور ایک بڑے مدرسے کو شروع کیا تھا۔ یہ سب کچھ ماہنور کا منصوبہ تھا جن پر وہ عمل کر رہے تھے۔ مہمان خصوصی سردار سائیں کو ہی رکھا گیا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر افتتاح کیا، دعا مانگی۔ ماہنور ذوالفقار سردار سائیں کے ساتھ چادر میں لپٹی یہ حسین منظر دیکھ رہی تھی۔ 2 بلند عمارتیں ان کے سامنے تھیں جن پر جلی حروف میں لکھا تھا مراد آباد گرلز پرائمری اینڈ سیکنڈری اسکول، اور دوسری عمارت پر مراد آباد بوائز پرائمری اینڈ سیکنڈری اسکول کنندہ تھا۔
ساتھ ہی ایک بڑا سا مدرسہ بھی اپنی پوری شان کے ساتھ کھڑا تھا، جس پر مدرسۃ الانبیاء لکھا ہوا تھا۔ ماہنور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ظفر حسین بھی وہاں کھڑے اپنی بیٹی کے اس کارنامے پر تالیاں بجا رہے تھے۔ یہ اس کا برسوں کا خواب تھا، جو اب جا کر پایا تکمیل ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے والد کو گلے لگا لیا۔ سردار سائیں نے اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا۔ تم اس گاؤں کی تقدیر بدلنے میں اول ہو۔ اگر اس دن تم مجھے احساس نہ دلاتی تو یہ کبھی بھی نہ ہو پاتا اور میں آخرت میں رسوا ہو جاتا۔ تم نے مجھے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی رسوائی سے بھی بچا لیا۔ میں تمہارا مشکور ہوں ماہنور بیٹا۔ سردار سائیں تشکر سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ افتتاح ہو چکا تھا۔ بچے اندر داخل ہو کر تعلیم کے لیے بے چین نظر آ رہے تھے۔ ماہنور نے آگے بڑھ کر ذوالفقار سردار کا ہاتھ تھاما۔ سنبھل کر ماہنور، وہ 2 مہینے کی حاملہ تھی۔ سردار ذوالفقار اس کا ہاتھ تھام کر آہستہ آہستہ اسے اسکول کے اندر لے جا رہا تھا، جو ان دونوں کے خوابوں کا ضامن تھی۔ ان دونوں کے ساتھ نے اس خواب کو مکمل کر دکھایا تھا اور آج ان کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔